آپ کی شادی مرضی کی ہوئی، آپ کی پسند کی ہوئی؟ میری شادی میں میرے والدین کی مرضی اور میری مرضی برابر شریک تھی۔ اچھا، بتانا چاہوں؟ جی ضرور ضرور۔ دیکھیے ہمیں یاد ہے کہ بہت چھوٹے تھے جب میری جو اہلیہ ہیں وہ میری چچا زاد ہیں۔ اچھا، کزن ہے، فرسٹ کزن ہے۔ فرسٹ کزن۔ اچھا، تو یہ بات میں نے گھر میں سنی ہوئی ہے۔ بہت چھوٹا تھا میں، غالباً 3 سال عمر ہوگی شاید، جب میری مسز ہیں ان کی جب ولادت ہوئی تو فیملی تو ایک تھی نا، تو میری والدہ ماجدہ نے ایک سونے کی انگوٹھی چھوٹی سی وہ پیدائش کے ساتھ ہی میری اہلیہ جو تھی ان کی انگلی میں ڈال دی تھی۔ اچھا، یہ بات ہم نے جب تھوڑے سے 5 6 7 سال 8 سال کی عمر ہو گئی تو سنی، تو گویا ایک پرسیپشن سا تھا، اگر شادی کی سمجھ نہیں بھی اس عمر میں تو ایک پرسیپشن سا تھا کہ جس کو آپ کہتے ہیں منگنی ہوئی ہے یا ہمارا رشتہ ہوگا، جی، یا یہ میری وائف مطلب یہ آئیڈیا تھا آپ کو پہلے سے؟ بچپن میں ایک بچے کو جس طرح کا بھی آئیڈیا ہو سکتا ہے سمجھ لیں وہ کنسیپشن تھا، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے ہم نے پوری زندگی آپس میں سلام اور دعا نہیں کی۔ اچھا، ایک فیملی میں ہاں، گھر تو 2 الگ تھے جی، مگر ہر وقت فریکوینٹ ملنا اور انٹریکشن رہتا تھا۔ اچھا، مگر شادی کے بعد جی، پہلی مرتبہ میں نے السلام علیکم کہا اور انہوں نے وعلیکم السلام کہا۔ پوری زندگی ہمارا انٹریکشن سلام اور دعا کی حد تک نہیں ہوا، یعنی پوری زندگی ایک شرم اور حجاب میں گزری۔ وہ جو پرسیپشن تھا کہ شاید ہماری منگنی ہوئی ہے، جی جی جی، حالانکہ کوئی فارمل انگیجمنٹ یا ایسی سیریمنی نہیں تھی، اور ایسی اناؤنسڈ بھی نہیں تھی، اناؤنسڈ بھی نہیں تھی۔ یہ وقت گزر گیا۔ میں ایم اے کے فائنل ایئر میں تھا اس وقت، 1973 کی بات ہے، ایکچولی سیشن میرا تھا 1971-72 ماسٹرز کا۔ اس زمانے بنگلہ دیش نامنظور کی تحریک چلی تھی، بھٹو صاحب کا زمانہ تھا اور گولی چلی تھی۔ ہم بھی اس تحریک میں، اس موومنٹ میں شامل تھے، تو میرے ساتھ شولڈر بائی شولڈر جو لڑکا کھڑا تھا اس کو گولی لگی اور وہ شہید ہو گیا۔ ہم اکٹھے، میں بچ گیا۔ اس پر یونیورسٹیز بند ہو گئیں، پھر احتجاج ہوتے رہے تو سیشن لیٹ ہو گیا ہے، تو 73 میں جا کے ایگزامز ہوئے۔ جب میں فائنل ایئر میں تھا اس کے بعد میں نے لاء کیا پنجاب یونیورسٹی لاء کالج سے، تو اس وقت مجھے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ نے بلایا۔ میں چونکہ پنجاب یونیورسٹی میں پڑھتا اور ہاسٹل میں رہتا تھا، تو انہوں نے بلایا جھنگ اور مجھ سے کہا بیٹے میں یہ چاہتا ہوں کہ زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، اور میری والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ اچھا، ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی 1968 میں۔ اس وقت ان کی عمر 35.5 سال تھی، 35 years and 6 months، یہ عمر تھی میری والدہ ماجدہ کی۔ تو 1968 میں تو میری عمر کے 16 سال ہوئے تھے، 17 سال داخل ہوا تھا میں۔ تو انہوں نے فرمایا ان کی خواہش تھی، انگوٹھی پہنائی تھی، میری بھی خواہش ہے، میری بھتیجی ہے، بیٹی ہے، بہت نیک ہے، ساری خوبیاں ہیں، صورت و سیرت کی، اچھی تعلیم یافتہ ہے، تو میری خواہش ہے کہ میں اب باضابطہ انگیجمنٹ کر دوں تاکہ شادی میں اپنی زندگی میں کر دوں۔ اچھا، یہ انہوں نے گفتگو کی مجھ سے۔ میں نے صرف ان سے یہ کہا کہ مجھے لبیک ہے اور کوئی آبجیکشن نہیں ہے، ہماری پوری زندگی گزری، مجھے صرف 7 دن دے دیں، میں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق استخارہ کر لوں۔ اچھا، یہ جو کہ زندگی کا بڑا اہم فیصلہ ہوگا، اور حضور علیہ السلام کی سنت ہے کہ صحابہ کرام کو تلقین فرماتے کہ جب بھی کوئی اہم فیصلہ کرو تو استخارہ کیا کرو۔ استخارہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے رہنمائی طلب کرو کہ اس امر میں خیر ہو۔ انہوں نے مجھے اجازت دے دی۔ اب میں اس میں بڑا ایک لطیفے کی بات بھی بناؤں گا جو مزاح کا پہلو ہے۔ تو اجازت لے کے میں لاہور آ گیا، میں نے استخارہ شروع کر دیا۔ ابا جی قبلہ نے، میرے والد گرامی نے خود اجازت دی تھی۔ اب مجھ سے چھوٹی بہن ہے ایک، تو چونکہ بہن بھائی سب چھوٹے تھے نا، تو ان سے وہ اگلے دن کہنے لگے شام کو اکیلے کہ استخارہ کی اجازت تو میں نے طاہر کو دے دی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ نو میں جواب دے دیں۔ اچھا، تو ایسا امکان تو نہیں ہے، اب وہ بیٹیوں سے شیئر کر رہے ہیں گفتگو۔ انہوں نے کہا ہم تو اس میں زیادہ اندازہ نہیں بتا سکتے، لیکن اگر روحانی طور پہ استخارے کے نتیجے میں خواب میں کوئی امر ایسا نظر آ گیا نو کا تو وہ کیسے کہہ دیں گے، لیکن علاوہ اس کے کوئی خطرہ کھٹکا تو نہ آپ کو ہے نہ ہمیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی اور سبب بنا ہوگا جس کا ذکر آپ نے اپنے انٹرو میں تھوڑا سا کیا، کہ اس قسم کا پرابلم نہیں ہے۔
یہ انہیں معلوم تھا میری زندگی یونیورسٹی میں جو گزری تھی جی گھر والوں کو پتا تھا زندگی میں کوئی اور نہیں ہے، اور میری زندگی بڑی ایک خاص، میری زندگی میں کہیں زگ زیگ نہیں ہے بچپن سے آج تک، ٹرک اور ڈیویشن نہیں ہے، ایک ہی سمت ارتقا رہا ہے جی. اور اگر کوئی میرے پرانے کلاس فیلو آپ کو مل جائیں، میں نے سیشن بتا دیا 1971 72 73 پنجاب یونیورسٹی اسلامک اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ، پھر 73 سے 74 75 پنجاب یونیورسٹی لاء کالج کا، یہ میں نے آپ کو سیشن بتا دیے. کبھی کوئی مل جائیں تو ان سے پوچھیے. مثلا میں ایم اے جب کیا تو 25 لڑکے تھے ایک کلاس میں اور 125 لڑکیاں تھیں ہماری کلاس میں. فائنل ایئر میں بھی 25 لڑکے 125 لڑکیاں، تو پورے ڈپارٹمنٹ میں 50 لڑکے تھے، 250 لڑکیاں تھیں. 3 سال میں وہاں رہا، میں کسی بچی کی شکل نہیں پہچانتا اپنی 250 کلاس فیلوز کی. میں آنکھیں نیچے کر کے گزرتا تھا. میں یونین کا پریزیڈنٹ تھا اور میں پریزائیڈ کرتا تھا، تو پریزائیڈ کرتے ہوئے بچیاں بھی بیٹھتی تھیں، لڑکے بھی بیٹھتے تھے، تو میں اپنی آنکھیں نیچے رکھتا تھا. میں نے 3 سال میں آنکھیں اٹھا کر کسی بچی کا چہرہ نہیں دیکھا. ایک مرتبہ میری ایک کلاس فیلو، یہ 1983 84 کے زمانے میں ہم سمن آباد رہتے تھے، بیگم صاحبہ سے ملنے آ گئیں. اچھا. وہ آ کے ملی اور بتایا کہ میں ڈاکٹر صاحب کی کلاس فیلو ہوں. اچھا. تو میں یونیورسٹی سے ابھی آنے والا ہی تھا تو ان سے ملنے آئی ہوں، کوئی کام ہوگا اپنے کسی بچے کے لیے، کسی اسکول کے ایڈمیشن. تو میں جب آیا تو انہوں نے بتایا یہ آپ کی کلاس فیلو ہیں. تو میں غور سے دیکھتا رہا، میں نے پہچان نہیں سکا. تو پھر بیگم صاحبہ نے بتایا کہ یہ ایگزیکٹلی ڈیمونسٹریشن ہوا، آپ کے آنے سے پہلے یہ مجھے بتا چکی تھی کہ وہ مجھے پہچانیں گے نہیں، چونکہ 3 سال ہم نے دیکھا ہے کبھی نگاہ اٹھا کے نہیں چلے، انہیں کسی کا چہرہ نہیں دیکھا، وہ مجھے نہیں پہچانیں گے. میں ان کی یونین میں کوئی عہدیدار تھی، سیکریٹری یا کیا تھی، جب میرا نام بتائیں گے تو ان کو یاد آ جائے گا، چونکہ میں ورک کرتی رہی ہوں. تو نام بتایا تو یاد آ گیا. تو میں اب ان کو یہ تسلی تھی. اب میں نے 7 دن استخارہ کیا. اچھا، ویسے استخارے کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ 7 دن کرنا چاہیے، یا یہ ڈیپینڈ چاہے تو کرتا ہے 1 کہ دن آپ کر کس لیں، چیز کے 3 دن کر لیں. حضور علیہ السلام نے ایک دعا بتائی ہے، نماز عشاء پڑھنے کے بعد آپ وضو کر کے 2 نفل پڑھتے ہیں. پہلی رکعت میں سورہ کافرون، دوسری میں سورہ اخلاص، اور پڑھ کے پھر آپ وہ دعا کرتے ہیں. اس دعا میں پھر اللہ سے آپ طلب کرتے ہیں کہ اس معاملے میں میری رہنمائی فرما. تو استخارہ میرا پازیٹیو آ گیا. 3 نظر آیا، کس طرح سے دکھا؟ وہ یہ ہوتا ہے استخارے میں کہ اگر نیگیٹو آنسر ہو، فار ایگزامپل، تو آپ کو کوئی سیاہ چیز نظر آئے گی، کوئی کالے رنگ کا پانی نظر آئے گا، آگ نظر آئے گی، بھیانک خواب آئے گا. آپ سمجھ گئے نا؟ اور اگر پازیٹیو آنسر ہو تو آپ کو پھول نظر آ سکتے ہیں، باغ نظر آئے گا، اچھا صاف شفاف پانی نظر آئے گا، یا کوئی بزرگ مل کے کیٹیگوریکلی آپ کو بتا دیں گے کہ یس ہے، اس میں برکت ہے، یا کوئی منع کر دے گا. تو کئی صورتیں استخارے کے جواب میں خواب کی ہوتی ہیں کئی. تو خیر جب پازیٹیو آنسر آ گیا تو میں نے پھر فوری نیکسٹ ویکینڈ جو تھا، اس زمانے ٹیلی فون گھر میں نہیں تھا، تو پھر ہم چلے جاتے تھے بس پر، تو گھر جا کے ان کو اطلاع کر دی. پھر وہ خوش ہو گئے، لیکن 6-7 دن والد صاحب پریشان ضرور رہے، پتہ نہیں کیا جواب آتا. تو میرے یس کرنے پر خوش ہوئے.